خمسہ مجالس منعقد ہوتا ہے، انشاءاللہ امسال بھی منعقد ہوگا۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور 15 محرم سے 19 محرم تک روضہ کاظمین میں حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہونے والا خمسہ مجالس وہ بھی اپنے وقت پہ شروع ہوگا 8 بجے شب میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا، اور مولانا موصوف تشریف لے آئیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا للمتقين مفازا. صلوات پر محمد. حضرات، یہ سورہ مبارکہ نبا جو قرآن مجید کے 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے، مختصر
یا یوں سمجھیں کہ مختصر ترین آیات پر مشتمل سورہ ہے۔ اس سورہ کی یہ چھوٹی سی آیت ہے جس کے عنوان پر مسلسل آپ سے اس امام باڑے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ کامیابی صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ جہاں تقوی ہے وہاں کامیابی ہے، اور جہاں تقوی نہیں ہے وہاں اللہ کی نگاہ میں کامیابی نہیں ہے۔ عزیزوں، آج کی مجلس کیونکہ 11ویں محرم کا دن گزرنے کے بعد منعقد ہو رہی ہے، یہ محرم کی 11ویں تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 11ویں محرم کی مجالس دنیا کو یہ بتانے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں کا ظلم تمام نہیں ہو گیا، اس کے بعد بھی یہ ظلم کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لہذا آج کی مجلس بھی سنجیدگی سے پڑھی جانے والی بھی ہے اور سننا بھی ہے، تو سنجیدگی سے سننا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ عزیزوں، ارشاد ہو رہا ہے کہ کامیابی صاحبان تقوی کے لیے۔ دیکھیں، کربلا کی جنگ کے سلسلے میں اکثر مسلمانوں کے درمیان یہ بحث ہوتی ہے کہ کربلا میں کامیاب کون ہوا، کربلا میں فتح کس کو ملی، کربلا میں جیت کس کو ملی، جیتا کون اور ہارا کون۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں ظاہری طور پر یزید کامیاب ہوا اور باطنی طور پر آقا حسین کامیاب ہوئے، یا مثلا اس قسم کے مصرے پڑھ دیے جاتے ہیں کہ یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ یہاں پر میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی تشریف فرما ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یزید تکلیف سے آرام کی جانب ہجرت کرتا ہے۔ بالکل قبلہ اسی طرح جب کسی لشکر میں بغاوت ہوتی ہے تو بغاوت ہمیشہ شکست خوردہ لشکر میں ہوتی ہے۔ کبھی سن رہے ہیں آپ، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو لشکر کامیاب ہو رہا ہو، جو لشکر جیت رہا ہو، جو لشکر فتح مند ہو رہا ہو، اس سے کچھ سپاہی نکل کے دوسرے لشکر کی طرف چلے جائیں۔ ہمیشہ سپاہی جو اپنا لشکر چھوڑتے ہیں وہ اسی لیے چھوڑتے ہیں کہ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لشکر ہار جائے گا، اس فوج کو شکست ہو جائے گی۔ عام طور پر یہ بیان ہوتا ہے، بے شک امام حسین کے سر نے اپنی فتح کا اعلان کیا، شہزادی زینب کے خطبوں نے امام حسین کی کامیابی کا اعلان کیا، یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے بتایا کہ میرے بابا کامیاب ہیں، لیکن قبلہ حسین کی کامیابی کا اعلان تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب صبح عاشور ادھر سے ہور ادھر آیا۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں، آج ایک بہت خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجلس میں انشاءاللہ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لے کے جائیں گے۔ دیکھیں، کربلا کے میدان میں صبح سے جنگ شروع ہوئی، صبح سے جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین کے انصار میدان میں جاتے رہے، تلوار چلاتے رہے، جنگ کرتے رہے، سب نے تلوار چلائی، لیکن کربلا کے میدان میں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ شہزادے علی اصغر کو دفن کرنے تک آقا حسین نے اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں چلائی۔ یہ بات آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک امام حسین نے تلوار نہیں چلائی۔ ایسا نہیں ہے کہ آقا حسین میدان میں نہیں آئے،
لاشیں اٹھانے کے لیے میدان میں آئے. سن رہے ہیں؟ لیکن ابھی امام حسین نے تلوار نہیں چلائی. اپنے بچے کو لے کے میدان میں آئے, سوال آپ کیا, لیکن ابھی تک آقا حسین نے تلوار نہیں چلائی. میری بات سمجھے آپ؟ ابھی تک سب تلوار چلا چکے, سب جنگ کر چکے. شہزادے علی اکبر جنگ کر چکے, جناب قاسم تلوار چلا چکے, حضرت عباس اپنے نیزے سے اپنی شجاعت کے جوہر دکھا چکے, جناب اون محمد شمشیر زنی کر چکے. لیکن ابھی تک امام حسین نے, دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں, آقا حسین نے ابھی تک تلوار نہیں چلائی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ ابھی تک امام حسین نے تلوار نہیں چلائی. آپ سوچ رہے ہوں گے اس پہ فرق کیا ہے. دیکھیں قبلہ, فرق یہ ہے کہ امام حسین ہے معصوم, امام حسین ہے امام. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک آفیشیلی امامت کی تلوار میدان میں نہیں چلی. کہ بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ابھی تک امام حسین کی تلوار. دیکھیں سارا مجمع سن رہا ہے. آج کے اس دور میں یہ میسج پہنچانا بہت ضروری ہے کہ آج کل لوگ جہاد کے نام پر جو دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, تو آپ غور نہیں کر رہے ہیں. بھئی ہندوستان میں یہ میسج لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ بھئی اس دہشت گردی کا اگر آپ شمار کریں تو اس دہشت گردی کا شکار غیر مسلم کم ہو رہے ہیں, مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کتنے مسلمان, کتنے کلمہ پڑھنے والے, مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے شکار ہوتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. اب اگر ان سے کہیے کہ صاحب یہ مسلمان کو کیوں قتل کر رہا ہے, تو اس پہ لوگ بہت سی مثالیں پیش کرنے لگتے ہیں. کبھی جنگ جمل, کبھی جنگ صفین, کبھی جنگ نہروان, یا بعض دریدہ دہن کربلا کا بھی نام لے لیتے ہیں. میری بات سمجھیں, امام حسین علیہ السلام جب آخر وقت میدان میں آئے, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. جب آقا حسین میدان میں آئے تو آقا حسین نے میدان میں آگے کیا کہا؟ کیا کہا آقا حسین؟ میرے مولا حسین نے میدان میں آگے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ ہمارا سلام ہو آقا حسین پر. آقا حسین بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی, اب دیکھیں یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو شاید آپ خاموش نہ رہیں گے. آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اعلان کیا کہ اگر کوئی حرام محمد کو حلال کرنے والا ہو, حلال محمد کو حرام کرنے والا ہو, تو اس کا قتل جائز ہے. دیکھیں عظیم, بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. ظاہر سی بات ہے کہ بہت سمجھدار سامعین یہاں بیٹھتے ہیں. میں کبھی آپ سے یہ کہتا نہیں کہ آپ نعرہ لگائیے, لیکن اس وقت ایک ایسا نعرہ لگائیے جس کی آواز کاشان تک جائے. الحمدللہ اللہ نے اس قوم کو سخن فہمی عطا کی. نکتہ سنج ہے ہماری قوم. یہی تو سبب ہے نا کہ ہمارے کسی ذاکر کو, ہمارے کسی مقرر کو مجمع سے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ کہو سبحان اللہ. آپ اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں. سنیے عزیزوں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا حسین فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ آواز آ رہی نہیں. آپ نے حلال کو حلال رکھا, آپ نے حرام کو حرام رکھا.
دشمنوں سے اقرار لے رہے ہیں آقا حسین، یہ بتاؤ کہ کیا میں رسول عربی کا نواسا نہیں ہوں؟ آواز آ رہی ہے بے شک۔ کیا میں علی و فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ آواز آ رہی ہے بے شک۔ اچھا تو تم مجھے مدینے واپس چلا جانے دو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو، اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو۔ میں بچوں کے لیے یہ عرض کر دوں کہ زیادہ تر مقاتل میں یہی جملہ ملتا ہے کہ مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو۔ ایک آدھ کتاب میں ہندوستان کا نام بھی ہے، مثلا ریاض القدس میں ہندوستان کا نام، حالانکہ جو آقا حسین نے فرمایا کہ مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو، تو یزید کی حکومت کوئی معمولی حکومت نہیں تھی، بہت دور تک اس کی حکومت کی سرحدیں تھیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ سندھ تک یزید کی حکومت آ چکی تھی۔ تو اگر امام حسین اس کی حکومت کی سرحد سے باہر آتے تو یہی ہندوستان تھا جس پہ ہم رہتے۔ اور میرے خیال میں جتنا مجمع اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، شاید کوئی ایسا نہ ہوگا جو ہاتھ اٹھا کے داد نہ دے۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس بات پر کہ ہم اس خطہ ارض پر رہتے ہیں جہاں کبھی یزید کی حکومت نہیں رہی۔ سنیے قبلہ، بہت توجہ، بہت دیر آج زحمت نہیں دینا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ یہ شب سیوم کی مجلس ہے، آپ حضرات تشریف لائیں، کل بھی یہاں سیوم کے سلسلے میں مجلس ہوگی، لیکن بہرحال کل لوگ مصروف رہتے ہیں، لہذا آج شب میں یہ شب سیوم کے سلسلے کی مجلس ہے جو زائرین باب المراد کمیٹی کے ارکان کی جانب سے منعقد ہوئی ہے۔ خداوند عالم ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ جس طرح سے بہرحال اس امام باڑے میں جو مجالس ہوئیں، یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے جو کچھ انتظام ہو سکتا تھا کیا گیا۔ اب بہرحال اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو بی معاف فرمائیں، آپ حضرات بھی معاف فرمائیں، لیکن بہرحال چند باتیں تو اس وقت بھی عرض کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل۔ تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں کبھی یزید کی حکومت نہیں رہی۔ دیکھیں ایک بات کا خیال یہ سارا مجمع رکھے، اور بچے خاص طور سے، یہ جو ذرا سی باتوں میں جوش میں آ کے لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کہ یزید سے بدتر ہے۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، میں کہا وہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، چچا نے حصہ نہیں دیا، اور کیجئے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، چچا نے حصہ نہیں دیا، ماموں نے کسی معاملے میں ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، سسرال والوں نے پریشان کیا، محلے والا کوئی اذیت دے رہا ہے، میں کہا رہے صاحب یہ یزید سے بدتر۔ کوئی آپ کو کتنا ہی پریشان کرے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جیسے اس زمانے میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا، ایسے ہی قبلہ کسی کو یزید بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یزید ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یزید ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اما کوئی اگر 2-4 لاکھ بچوں کو قتل کر دے تب بھی وہ حرملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان بچوں میں کوئی علی اصغر نہیں ہو سکتا۔ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ دیکھنا یہ کہ یزید نے کس پر ظلم کیا، اس نے نواسہ رسول پر ظلم کیا۔ تو بہرحال آقا حسین نے فرمایا کہ مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو، آواز آئی نہیں،
پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ بڑی پتے کی بات میں عرض کر رہا. ادھر سے آواز آئی بغضا لابیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اقرار لے لیا بغضا لابیک. شاید سب کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صرف ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی اس حدیث کا اقرار کرتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ مامون رشید نے بھی اس حدیث کا اقرار کیا، تمام لوگوں نے اس حدیث کا اقرار کیا. آقا حسین نے کیا کہلوایا؟ بغضا لابیک، ہم آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں. حسین کے بابا کون ہے؟ کہ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے آقا حسین کے بابا. اور پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ یا علی حب کا تقوی والایمان. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ بغض کا کفر و نفاق. یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان و تقوی ہے اور آپ کے بغض کا نام کفر و نفاق ہے. آقا حسین نے آخر وقت میں لشکر یزید سے اقرار لے کر کہ یہ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں دنیا کو بتایا ان میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے. ایک صلوات پڑھے بول محمد و آل محمد. یہ کافر ہے. بتا دیا کہ یہ کافر ہے. یا تو یہ کافر ہے اور یا منافق ہے. اب آقا حسین کی جو تلوار چل رہی ہے وہ کس کے خلاف؟ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ابھی میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا تھا کہ یہ آفیشیلی امامت کی تلوار چل رہی. کس کے خلاف چل رہی ہے؟ یا کفار کے خلاف چل رہی ہے یا منافقین کے خلاف چل رہی ہے؟ قرآن مجید کے دو سوروں میں، سورہ برات میں اور سورہ تحریم میں اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے ہمارے نبی آپ کفار سے جہاد کریں اور منافقین سے جہاد کریں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے پیغمبر نے جو 80 جنگیں لڑیں، ان جنگوں میں کون سی جنگ ایسی ہے جو پیغمبر نے منافقین سے لڑی ہو؟ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ کوئی جنگ ایسی ہے جو پیغمبر نے منافقین سے لڑی ہو؟ تو کیا کسی کے منہ میں زبان ہے جو یہ کہے کہ پیغمبر نے اللہ کے آدھے حکم پر عمل کیا اور آدھے حکم پر عمل نہیں کیا؟ کفار سے لڑے، منافقین سے نہیں لڑے. اسی لیے امام حسین منافقین سے لڑ رہے ہیں، اسی لیے لڑ رہے ہیں. اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے مکمل حکم خدا پہ عمل نہیں کیا. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من اللہ. حسین بادشاہ اسی لیے تو فرمایا کہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کا عمل میرا عمل ہے، حسین کی جنگ میری جنگ ہے، حسین کی تلوار میری تلوار ہے. یہ حسین جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ میں جنگ کر رہا ہوں. یہ میری جنگ. بس تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی مولا حسین کی کامیابی ہے کہ آخر وقت میں اقرار لے لیا. کس بات کا اقرار لے لیا؟ کہ بغضا لابیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. دیکھیے اب ایک بات میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آقا حسین نے صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو جب معصوم تلوار اٹھاتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھاتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہے یا منافقین کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا ہے. تو آپ سمجھ لو کہ جو حسین کے سامنے ہیں وہ بھی یہ کافر ہیں یا منافق ہیں. تو اب اگر جنگ جبل میں کوئی علی کے سامنے ہے
ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ آپ بہت بہترین طریقے سے مجلس سن رہے ہیں. اب جملہ آپ کے حوالے ہے. اب بھیا جنگ جمل میں اگر کوئی علی کے مقابلے میں ہے, اب جنگ صفین میں اگر کوئی علی کے مقابلے پہ ہے, تو اس کے بارے میں پتہ لگا لو کہ اسے کیا کہا جائے. اب بس اتنی گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کے رشتے جوڑنا. بس قبلہ آج کوئی بہت طولانی بیان نہیں ہو رہا ہے, میں بیان کو اپنے سمیٹ رہا ہوں. ایک بات آخر میں, حالانکہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں, لیکن صرف اس لیے بار بار پڑھتا رہتا ہوں کہ آن ریکارڈ بات رہے اور لوگوں کے ذہن میں رہے. یہ قوم آقا حسین پر جان قربان نہ کرے گی تو کون کرے گا؟ آخر وقت میں آپ کی وکالت کی آقا حسین, دشمنوں سے اقرار لیا, بغضاً لأبیک, ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. پہلی محرم آئی نہیں کہ برساتی مینڈک نکل آتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے. بچوں سے کہہ رہے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ, ان کی باتیں نہ سنو. کبھی ہم اپنے بچوں سے نہیں کہتے اب سن رہے ہیں, کبھی ہم اپنے بچوں سے نہیں کہتے ان کے جلسے میں نہ جانا, ان کے میلاد میں نہ جانا, ان کی بزم میں نہ جانا, ان کی تقریر میں نہیں جانا. اب ہمارے بچے خود سے نہ جائیں یہ الگ بات ہے, لیکن ہم کبھی روکتے نہیں کہ وہاں نہ جانا, وہاں نہ جانا, وہاں نہ جانا, وہاں نہ جانا. کیوں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کہیں بھی جائیں جملہ آپ کے حوالے ہے کہ یہ کہیں بھی جائیں یہ بدلنے والے نہیں ہیں. اس لیے بدلنے والے نہیں ہیں کہ یہ علی کے شیعہ ہیں. اب جملہ جہاں تک پہنچے اس لیے بدلنے والے نہیں ہیں کہ یہ علی کے شیعہ ہیں. اب جب غیر کی بزم میں جا کر علی کا شیعہ نہیں بدلتا تو شام کے دربار میں جا کے علی کا بھائی کیا بدلے؟ سنیے قبلہ, اب یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ صاحب ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. ایک بہت بڑی بات کہی جاتی ہے, شیعہ انہوں نے مارا یہی روتے ہیں, انہوں نے مارا یہی روتے ہیں, انہوں نے مارا, انہوں نے قتل کیا اور یہی روتے ہیں. یہی قتل کرنے والے اور یہی رونے والے. یہ بہت بڑا الزام شیعوں, ان شیعوں نے قتل کیا. ہمارا سلام و آقا حسین پر آخر وقت میں دشمنوں سے اقرار لے لیا, بغضاً لأبیک. ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا, کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, برابر کہتا رہتا ہوں. قسم خدا کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم پر یعنی شیعوں پر بے نمازی ہونے کا الزام لگا. ہر بات کا ہمارے پاس جواب ہے لیکن اس پر جواب نہیں عرض کرنا. بے نمازی ہونے کا الزام لگا, روزہ نہ رکھنے کا الزام لگا, حج کے لیے نہ جانے کا الزام لگا, سمجھ رہے ہیں آپ, زکوٰۃ نہ دینے کا الزام لگا. انتہائی ہے کہ اس کے سلسلے میں نہ معلوم کتنے شیعہ قتل کر دیے گئے. ہم پر غلو کرنے کا الزام لگا, ہم پر رسول کو نہ ماننے کا الزام لگا.
ہم پر طرح طرح کے الزام 1400 سال سے لگتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہم پر کبھی بغض علی کا الزام نہیں لگا۔ ایک صلوات پڑھے بول محمد و آل محمد۔ اور کبھی ہم پر کبھی بغض علی کا الزام نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لشکر بغض علی پر جمع ہو جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لشکر کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری پہچان ہے مولا علی کی محبت۔ ہم علی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مولا علی کی تعریف کر دے تو اس کے اپنے اس کے لیے کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے۔ ارے بھائی صلوات تو بڑے بڑے محمد والے محمد۔ تو اب ایک باریک سی بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بہرحال کبھی کبھی جراثیم بھی ہجرت کرتے ہیں۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ علی علی کرے تو وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ یہاں کوئی زیادہ علی علی کرے الحمدللہ ہم ان ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہمیں بچپن سے یا علی کہنا سکھایا۔ ان ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں کہ جن کو مولا علی کا نام لینا گوارا نہ ہوا۔ میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا۔ بس عزیزوں، تو یہ مولا علی کا نام ہماری پہچان، ہماری روح، ہماری آئیڈینٹی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ عزائے حسین ہماری پہچان۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کسی اور قوم اور کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص امام حسین کی عزاداری کرے تو لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں اور سننے والے تعجب سے سنتے ہیں، اچھا وہ بھی ماتم کرتے ہیں، وہ بھی مجلس کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ماتم کریں تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ یہ تعجب نہ ہونا بتاتا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جسے خلق کیا گیا ہے حسین کی ادا۔ عزیزوں، 11ویں محرم کا سورج غروب ہو گیا۔ یہ رات بھی قیامت کی رات ہے۔ میں مصائب میں بھی کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں عزیزوں، ایک سفر ختم ہے، ایک اور سفر کرنا ہے۔ کربلا فتح ہوئی، شام کو سر کرنا ہے۔ شام و کوفہ کو سر کرنے کے لیے حسین کی بہن زینب جا رہی ہیں۔
ایسی عالمہ جس کی کوئی معلمہ نہیں ہے، عالمہ غیر معلمہ، ایسی مجاہدہ جس کے ہاتھوں میں شمشیر نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ نہیں ہے، تیر و کمان نہیں ہے، ہاتھوں میں تو رسیاں بندھی ہوئی ہیں، سر پر ردا بھی نہیں ہے، لیکن زینب دنیا کو یہ بتانے کے لیے قید ہو کے جا رہی ہیں کہ دیکھو کربلا میں حسین کامیاب ہوا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی زینب، میں کوئی نئی روایت آپ کو نہیں سناتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی روایات جو آپ سنتے چلے آئیں وہی آپ کو سنائی جائیں، رونے کے لیے کافی ہیں۔ عزیزوں، مصائب تو بہت ہیں، کوئی ذاکر اپنی طرف سے مصائب نہیں پڑھتا، کتابوں میں سارے مصائب موجود ہیں، بہت کم تھوڑا سا جو ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے تو قبلہ ایسی روایات موجود ہیں جو مستند ہیں، معتبر ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی زبان لرزتی ہے وہ مصائب پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ مصائب پڑھے جائیں تو پھر حق تو یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے، سننے والے روتے روتے مر جائے۔ ہاں تو دل نرم ہوتے ہیں، لہذا نفسیاتی گوشے پڑھ دیے جاتے ہیں، تھوڑا سا اشارہ کیا جاتا ہے آپ رونے لگتے ہیں۔ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہونے والا ہے، 11ویں محرم ہے، شہزادی زینب فرش خاک پر بیٹھی ہیں، امام زین العابدین پہلو میں تشریف فرما ہے، بیٹا سید سجاد، بس عزیزوں اگر ادراک ہو جائے تو اتنا ہی پیٹنے کے لیے کافی ہے، بیٹا سید سجاد یہ ناقے کیوں لائے جا رہے ہیں؟ ابھی اماں ابھی ہمیں انہی ناکوں پر سوار کر کے کوفے لے جایا جائے گا، پھر کوفے تو شام لے جایا جائے گا۔ زینب نے غور سے دیکھا کہ بیٹا سید سجاد یہ آگے آگے جو دو طویل ناقے آ رہے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ پھوپھی اماں ایک ناقہ دوسرے ناقے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابھی ہم پر خاندان رسالت کے قیدی سوار کیے جائیں گے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، دیکھو سنبھل کے چلنا، زیادہ تیز رفتاری سے نہ چلنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ناقے سے گر جائے، اگر کوئی بچہ ہماری پشت سے گر کے شہید ہو گیا تو ہم روز قیامت رسول کو کیا منہ دکھائیں؟ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ہاں عزیزوں، یہی 11ویں محرم ہے، شہزادی زینب اپنے بھیا کا لاشا دیکھ رہی ہیں، دھوپ میں لاشا پڑا ہوا ہے۔ ہاں عزیزوں، یہی زینب تو ہے نا، آقا حسین کو کتنی محبت تھی بی بی زینب۔ جب جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ بی بی کا عقد ہوا تو مولا علی نے عبداللہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ عبداللہ میری بیٹی زینب اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت کرتی، اگر کبھی زینب حسین سے ملاقات کے لیے آئیں تو آپ روکیں گے نہیں۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ لیے، ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی، میں تو خود ہر وقت اس بات کا متمنی رہتا ہوں کہ حسین سے ملاقات ہو جائے، آقا حسین کی زیارت ہو جائے، میں کیوں روکوں گا بی بی زینب کو حسین سے ملاقات کرنے کے لیے؟ عزیزوں روزانہ یا تو شہزادی زینب آقا حسین سے ملاقات کرنے کے لیے آتی تھیں یا آقا حسین شہزادی زینب سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن آقا حسین بہن سے ملاقات کے لیے آئے، صحن خانہ میں داخل ہوئے، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ بی بی زینب صحن خانہ میں آرام کر رہی اور دھوپ بی بی زینب کے چہرے پہ آ رہی۔
اب جو دیکھا کہ بی بی زینب کے چہرے پر دھوپ آ رہی ہے، آقا حسین نے بی بی زینب کو بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں، بلکہ اپنے دوست سے ابا اتاری، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک کھڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد بی بی بیدار ہوئیں، دیکھا کہ سایہ ہے، غور سے دیکھا تو چاہنے والا بھائی ابا کے دامن سے سایہ کیے کھڑا ہے۔ اٹھ کے بیٹھی، کیا دیکھا کہ آقا حسین کی پیشانی پہ پسینہ ہے۔ اے بھیا آپ کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا ہے، اے بھیا آپ نے مجھے جگا دیا ہوتا۔ بہن زینب میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تمہارے آرام میں خلل پڑے۔ شہزادی زینب نے مصلی بچھایا، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا چاہنے والا بھائی عطا۔ رو لیجئے عزیزوں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار کبھی مجھے بھی ایسا موقع ملے کہ میرا بھیا دھوپ پہ ہو، میں اپنی چادر سے سایہ کر کے کھڑی ہو جاؤں۔ عزیزوں بی بی زینب کو مدینے میں یہ موقع نہ ملا، حسین مدینے سے مکے آئے، زینب کو یہ موقع فراہم نہ ہوا۔ حسین کربلا کے میدان میں آ گئے، 2 محرم سے 10 محرم کے عصر کے وقت تک زینب کو یہ موقع نہ ملا، لیکن جب بی بی زینب نے دیکھا کہ بھیا کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، وہ واقعہ یاد آیا۔ اے پروردگار میرا بھیا دھوپ پہ ہے، لیکن وہ بہن کیسے سایہ کرے جس کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں عزیزوں، یہ بی بی زینب ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے بعد بھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ راستے میں بچوں کے سر نوک نیزہ پہ سامنے بلند رہے، لیکن زینب نے بچوں پر گریہ نہ کیا، قید خانے میں رہیں، بچوں کو نام لے کے یاد نہ کیا۔ انتہا یہ ہے کہ جب وہ مکان خالی ہوا جس میں تمام بیویاں پہنچیں، 7 دن تک حسین کا ماتم ہوا، لیکن زینب نے اپنے بچوں پر آنسو نہ بہائے، بچوں کے سر آئے۔ کوئی بی بی استقبال کو آگے نہ بڑھی، کسی کنیز نے گوشے میں رکھ دیا، کسی نے پکار کے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جو ان کو لینے والا کوئی نہیں، تڑپ گئی زینب، کیا کہا تم نے؟ میں یہ ان بچوں کی ماں موجود ہوں، لیکن تم بچاؤ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں، یہ سیدہ کے لال حسین کا ماتم۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا، کافی دن تک بی بی زینب نے امام زین العابدین کے گھر میں قیام کیا۔ ایک دن عبداللہ ابن جعفر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں امام زین العابدین سے کہ آپ کی پھوپھی کیا ہم سے کچھ ناراض ہیں؟ اگر آقا حسین حکم نہ دیتے تو ہم مدینے میں نہ ٹھہرتے۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب سے پھوپھی آئی ہیں تب سے مسلسل گریہ وزاری میں مصروف رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے آج میں پھوپھی سے کہوں گا کہ وہ اپنے گھر جائیں۔ ہاں عزیزوں عبداللہ ابن جعفر کسی کام سے چلے گئے، امام زین العابدین آئے، پھوپھی اماں عبداللہ ابن جعفر آئے تھے، آپ کو گھر بلایا ہے۔ زینب نے سر پر چادر ڈالی، امام زین العابدین کے ساتھ چلیں، اپنے گھر آئیں۔ عبداللہ موجود نہ تھے، زینب صحن خانہ میں بیٹھ گئیں، امام زین العابدین واپس ہوئے، شام ہوئی، عبداللہ ابن جعفر واپس آئے، اپنے گھر میں دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، کمر خمیدہ ہے، سر کے بال سفید ہیں۔ قریب آئے، اے بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ گھر کس کا ہے؟ اے بی بی یہ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب کا گھر ہے۔ بس عزیزوں سر اٹھایا، اے والی کیا آپ بھی نہ پہچانیے گا؟ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں بی بی یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ اے بی بی یہ کمر کیسے خمیدہ ہو گئی؟ کہا رے عبداللہ کیا پوچھ لیا، کربلا میں ایک دوپہر میں اماں کا گھر اجڑ گیا۔ عبداللہ ابن جعفر کہتے بی بی آپ دن بھر دھوپ پہ بیٹھی رہی، آپ حجرے کے اندر نہیں گئی، تڑپ گئی زینب۔ اے عبداللہ میں تھوڑی دیر دھوپ پہ بیٹھی رہی، آپ کو گوارا نہ ہوا؟ اے عبداللہ میں نے کربلا میں اپنے بھیا کا لاشا
धूप में देखा। अब्दुल्ला ने बाजुओं को पकड़ के उठाया, ए बीबी चलिए अपने हुजरे में चलिए। ज़ैनब चंद कदम आगे बढ़ी, हुजरे के करीब पहुंची, हुजरे के दरवाजे के दोनों बाजुओं पर दोनों हाथों को रखा। अब जो अंदर देखा तो क्या देखा, दो छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए हैं, दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछे हुए हैं, दो रहलों पर कुरान रखे हुए हैं। अरे अब्दुल्ला ने घर में हुजरों को बच्चों को सजा के रखा था। अब जो ज़ैनब ने दो छोटे छोटे बिस्तर देखे, छोटे छोटे मुसल्ले देखे, अरे एक मर्तबा माँ का दिल तड़प गया। करबला का रुख किया, आए आनो मोहम्मद, ये माँ तुम्हारा इंतजार।